السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کئی روز سے نیوز دیکھ رہے ہوں گے اور خبریں سننے کو ملی ہوں گی۔ ترکی اور شام کے زلزلے کے متعلق۔ یہ زلزلہ دنیا کے بڑے زلزلوں میں سے ایک ہے، جس نے پوری انسانی برادری کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑے غم کی بات ہے، بڑا المناک منظر ہے۔ یہ ایک ایسا زلزلہ ہے جس نے پل بھر میں، پلک جھپکتے ہی ہزاروں مرد عورت، بوڑھے بچے زمین میں دفنا دیے، جس نے خوبصورت فلک بوس عمارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ یوں تو زلزلے پہلے بھی آئے ہیں۔ پیچھے 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا، جس میں 70-75 ہزار لوگوں کی موتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ 2001 جنوری میں ہندوستان کے شہر گجرات میں زلزلہ آیا، جس میں تقریباً 20,000 لوگ موت کے گھاٹ اترے۔ اس کے علاوہ ایران میں 2003 میں زلزلہ آیا، جس میں تقریباً 30,000 لوگوں کی وفات ہوئی۔ یہ زمین پر زلزلے آتے رہتے ہیں، دنیا میں زلزلے آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے دل میں ایک سوال ضرور آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر زلزلوں کے آنے کا سبب کیا ہے؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں جو مذاہب ہیں وہ بھی مختلف ہیں، اور سائنسدانوں کی رائے ان میں بھی اختلاف ہے۔ ایک مذہب والے مانتے ہیں کہ زمین چونکہ گائے کے سینگ پر رکھی ہوئی ہے، جب گائے اپنا سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ دوسرے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ زمین کچھوے کی پشت پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی باتیں اور بھی مزید کرتے ہیں۔ اور جب سائنسدانوں کی رائے کو دیکھیں گے تو اس میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ما فوق الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل کے جانور جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے برپا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زمین کے اندر جو گرم ہوا ہے، وہ گرم ہوا جب نکلنے کی کوشش کرتی ہے، باہر آنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ زمین کے اندر جہنم بھڑک رہی ہے، تپ رہی ہے، اور جب اس آگ سے، اس کے شعلوں سے زمین تپتی ہے تو یہ غبارے کی طرح پھولتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اس طرح کی بہت رائے ہیں، لیکن آج کے دور میں جو سب سے مسلم حقیقت، سب سے مسلم رائے ہے، جس کو غیر مسلم تمام تنظیموں نے تسلیم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر پے در پے پلیٹیں ہیں جو پتھر، مٹی اور چٹانوں سے بنی ہوئی ہیں،
وہ پلیٹیں زمین کے اندر پے در پہ ہیں، جب وہ پلیٹ کوئی سی ٹوٹتی ہے یا چٹکتی ہے تو اس سے زلزلے رونما ہوتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی نظریات ہیں، لیکن جب ہم شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم اوراق پلٹتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر کے اس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ اور اس کا حقیقی سبب کیا ہے۔ وہ ہے انسان کی بدعمالیاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روٹھ جانا ہے۔ زلزلے کا اصل سبب اللہ کا روٹھ جانا ہے، انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان باتوں کو دیکھو، جب دنیا میں یہ کام ہونے لگیں تو سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے کا انتظار کرو، اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، یعنی چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور آسمان سے پتھر برسے جائیں گے۔ اسی طرح سے دوسری ان علامتوں کا انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح آئیں گی جیسا کہ لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس سے ایک دوسرے کے پیچھے پے در پہ دانے گرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیا کام ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہیں، نمبر 1 کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جانے لگے، اور علم حاصل کیا جائے دنیا داری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ جب انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، جب انسان اپنے باپ کو دور کرنے لگے اور اپنے دوست کو قریب کرنے لگے، اور جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے اور انسان کی عزت اس کی ڈر کی وجہ سے ہونے لگے، قوم کا قائد فاسق و فاجر بن جائے، یعنی قوم کی قیادت فساق و فجار کرنے لگیں، اور زکوٰۃ دینے کو اپنے اوپر بوجھ اور تاوان سمجھا جانے لگے، جب اس طرح کے گناہ سامنے ہو جائیں، جب اس طرح کے گناہ عام ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کا جو ارشاد ہے اس کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے، شراب و کباب کو، یعنی شراب اور شباب کو اپنا پیشہ بنانے لگیں، اور اسی طرح سے گانے بجانے کو اپنا کاروبار بنا لیں، پیشہ بنا لیں، اس کو اپنا لیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کرے۔ تو اصل جو اسباب ہیں زلزلے کے، وہ ہماری بدعمالیاں ہیں، انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین میں زلزلہ پیدا فرماتے ہیں
اور لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، لوگوں کو زمین میں ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب حالات اتنے نازک ہیں، جب ترکی اور شام جیسے بڑی طاقتور ملکوں میں زلزلے کے بڑے آثار ہیں اور بڑے نقصانات ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اب ہمارا بھی کوئی فریضہ ہے۔ ایسے موقع پر، ایسے نازک حالات میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر بھی کچھ فرائض انجام دینا لازم ہے۔ تو ہمارے اوپر دو بڑی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کریں، سب سے پہلا کام ہے۔ اپنے اللہ سے استغفار کریں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور خاص طور سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے حالات میں، ایسے موقعوں پر جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان تعلیمات کو پڑھ سکتے ہیں، ان دعاؤں کو، ان ذکروں کو، ان دعاؤں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ دعا ہے، سب سے پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تیسری دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ نہ پایا تو اپنے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ اذکار ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ اور پھر دوسرا جو ہمارا کام ہے، دوسری جو ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کا فرض نبھائیں۔ جو وہاں پر لوگ پھنس گئے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنے معصوم بچوں سے دور ہو گئے ہیں، وہ معصوم بچے، وہ ہزاروں معصوم بچے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں، ان سے ان کے ماں باپ جدا ہو گئے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان بے گھر لوگوں کو جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں تعاون کریں۔ اور الحمدللہ ہماری کچھ تنظیمیں ہیں، خاص طور سے جمعیت علماء ہند اور اسی طرح سے دوسری جو تنظیمیں قوم کی ہمدردی کرتی ہیں، ایسے موقعوں پر قوم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم ان کے واسطے سے اپنا تعاون پیش کر کے اور وہاں تک اپنا تعاون پہنچا سکتے ہیں۔ تو ساری باتوں سے جو یہاں ہم نے بتلائیں، ان سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ زلزلے جو آتے ہیں، نہ تو کسی گائے کے سینگ بدلنے سے، نہ کچھوے کی حرکت کرنے سے، اور نہ پلیٹیں بدلنے سے، ٹوٹنے سے آتے ہیں، بلکہ یہ تمام جو حالات آتے ہیں، یہ جو تمام پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کی کمی ہوتی ہے، ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے پناہ چاہتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔